سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو بسہولت ہو سکے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے سامنے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، جس میں 15واں حکم شراب اور جوئے کے متعلق اللہ پاک نے اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کے اندر بظاہر نفع معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دینا یہی حکم خداوندی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ابواب البر میں سے گویا 16واں حکم ہے، اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی طرف سے کہ ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ بالکل بعینہ ہی اسی طرح کا ایک سوال اس سے پچھلے رکوع کے آخر میں بھی گزرا، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ وہاں اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے مصارف بیان کیے، والدین پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، ان پہ خرچ کرو۔ اور یہاں جب سوال ہوا تو مصارف بیان کرنے کی بجائے یہ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ عفو خرچ کرو۔ عفو کا معنی زائد کیا جاتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال فرض خرچے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ جو اخراجات فرض ہے، جو خرچ کرنا ضروری اور لازمی ہے، اس کا تو مقدار بھی متعین ہے، اس کا نصاب بھی متعین ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب بھی متعین، کتنی خرچ کرنی ہے یہ بھی متعین ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب بھی متعین، کتنا خرچ کرنا ہے یہ بھی متعین ہے۔ تو یہاں جس خرچ کرنے کا سوال ہو رہا ہے وہ کون سا خرچ ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نفلی خرچ کے بارے میں ہے، کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ اگر ہم خرچ کرنا چاہیں تو کتنا خرچ کریں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عفو خرچ کر دیں۔ عفو کا معنی اگر زائد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ خرچ کر دو۔ چنانچہ صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا نام نامی اسم گرامی جندب ابن جنادہ ہے، ان کا موقف یہی تھا کہ ضرورت سے زائد مال اپنے پاس رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے بھی الجھتے تھے کہ تم ضرورت سے زائد سامان اپنے پاس کیوں رکھتے ہو، اس کو خرچ کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے کسی دیہات کے اندر کنارے میں جا کے آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہو جائیں۔ یہ آپ کا جو موقف ہے وہ ذرا دنیا کے معاملے میں سخت ہے، تو صحابہ کرام سے الجھاؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک سائیڈ پہ ایک دیہات کے اندر ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ زاہد صحابی تھے، تارک الدنیا صحابی تھے، ان کا اپنا موقف تھا، یہی موقف تھا کہ اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق ضرورت سے زائد سامان اپنے پاس رکھنا یہ جائز ہی نہیں۔ ایک دن کی ضرورت، 2 دن کی ضرورت، اس کا تو انسان اپنے پاس رکھ لے، باقی سب خرچ کرے۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، قُلِ الْعَفْوَ، بسہولت جو ہو سکے۔ دنیاوی اخراجات انسان کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کا خرچ ہے، ماں باپ نادار ہوں تو ان کا خرچ ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کا بعض اوقات خرچ انسان کے ذمے ہوتا ہے، یا ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں انسان کو دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو اگر اپنی ضرورت کے لیے کچھ سامان رکھ کر باقی جو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ میسر ہو سکے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ آج میرے عزیز دوستو، فضولیات پہ، بلکہ لہو پہ، بلکہ اس سے بڑھ کر گناہ کے کاموں پہ تو بے شمار انسان خرچ کرتا ہے، بے شمار۔ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہوئے شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے اور انسان کا اپنا نفس، اپنا دم بھی گھٹتا ہے۔ خیر کے کام پہ خرچ کر۔ اب آپ دیکھیں ہماری حکومتوں کا ہی حال دیکھیں، میچوں کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کریں گے۔ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، فلاں کے میچ ہو رہے ہیں، گیمز ہو رہی ہیں، اربوں روپیہ خرچ، نہ اس کا کوئی فائدہ، نہ اس کا کوئی ہماری قوم کو فائدہ، نہ کوئی غریبوں کو فائدہ، لیکن اربوں روپیہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلڈنگ سازی پر فضول بناوٹیں، مختلف قسم کی عمارتیں، ان پہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ خرچ ہو رہے، صرف سجاوٹ بناوٹ کے اوپر۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی بجائے ایسے وسائل پیدا کیے جائیں، ایسی چیزیں پیدا کی جائیں کہ جس سے لوگوں کو روزگار ملے، جس سے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ فضولیات پہ، لغو پہ، لہو پہ، اور اس سے بڑھ کر پھر ڈرامہ سازی، فلم سازی اور ان چیزوں پر جو بالکل بے حیائی کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ مساجد، مدارس، دین کے کام، خیر کے کام وہاں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر 75 سالوں میں جب بھی بجٹ بنا ہے، سکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے اربوں روپے کا بجٹ ہے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور ہم اس کے تمنا بھی نہیں رکھتے، امیدوار بھی نہیں ہے، لینا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن کم سے کم گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ وہ سوچے کہ خیر کے کام کون سے ہیں، ہم ان پہ خرچ کریں۔ پھر اسی طرح حکومتی اداروں سے ہٹ کر انفرادی طور پہ ہم سوچیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے روزانہ فضول خرچے ہوتے ہیں، ایسے خام خواہ کہ جن کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ کے کام ہیں، ان پہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بھی
کسی دین کے کام پہ، خیر کے کام پہ، کسی غریب مسکین کو خرچ کرتے ہوئے ہماری بھی حالت جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی۔ تو اللہ پاک فرماتے قل العفو، آپ زائد جو ہے یا کم از کم جو سہولت والا ہے جتنا خرچ کر سکے وہ تو آپ خرچ کیا کرو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس مال میں کوئی خیر نہیں، اس مال میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر خیر کے کام کے اندر اس کو خرچ کیا جائے، اس کے سوا فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، جو آدمی جتنا خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی عطا کرتے۔ اللہ پاک بڑے ہی غیرت مند اور بڑے ہی اللہ رب العالمین سخی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی انسان خیر کے کام پہ خرچ کرے اور اللہ اس کا مال رکھ لے، اس کو اللہ ضرور بدلہ عطا فرماتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار۔ فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا خیر کے کاموں پر، فرمایا یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والبخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار۔ جو کنجوس اور بخیل آدمی ہوتا ہے یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو مال کے اندر خیر یہ ہے کہ یہ جتنا بھی خیر کے کاموں پہ جتنا سہولت سے ہو سکے انسان اس کو خرچ کرے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس کی مثالیں پیش کی۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں کسی نے ہدیہ بھیجا، بہت بڑا ہدیہ تھا، بوری بھر کے بھیجا۔ تو خادمہ سے فرمایا کہ برتن میں ڈال کے دیا کہ اتنا فلاں کے گھر دے آؤ، اتنا فلاں کے گھر دے آؤ، اتنا فلاں کے گھر دے آؤ۔ وہیں پہ جہاں پہنچا وہیں تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ ساری بوری خالی کر دی، سارا خرچ کر دیا۔ جب سارا خرچ ہو گیا تو پھر خادمہ نے کہا کہ اماں جان سے کہ آپ تھوڑا سا رکھ لیتی، آپ کا روزہ بھی تھا، شام کو کوئی افطاری کے سامان ہم منگوا لیتے۔ تو حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کی بندی پہلے یاد دلاتی، اب تو میں خرچ کر چکی۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف اتنا دھیان ہے کہ اپنا آپ یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے بھی کچھ کھانا ہے، اپنا دھیان ہی نہیں، اس کو کہہ رہی پہلے یاد دلاتی تو میں رکھ لیتی۔ اب ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو خیر کے کاموں پہ ہم خرچ کریں، اللہ کے دین کے کاموں پہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو یہاں سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا عفو خرچ کر دو، زائد خرچ کر دو، جو سہولت سے ہو سکے خوب خرچ کرو۔ اور فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ پاک اسی طرح تمہارے سامنے اپنے احکامات کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر کس میں کرو؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں غور و فکر کیا ہے کہ اس مال کو رکھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، جمع کر کر کے رکھیں گے تو یہ دوسروں کے کام آئے گا، ہمارا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کا بچہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو کھا لیا اور ہضم کر گیا، جو پہن لیا اور بوسیدہ کر گیا، یا جو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے آگے جمع کروا گیا۔
اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے جمع کروا گیا، وہ اس کا مال ہے۔ باقی جو جتنا جمع کیا وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو ورثاء کا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان مرا اور اس کی مال و دولت ساری اس کے ساتھ دفن کر دی گئی ہو۔ وہ پیچھے حصے بنتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، وارث آ جاتے ہیں۔ نہیں بھی جس نے زندگی میں کبھی سلام دعا بھی نہیں کیا ہوتا، وہ بھی وارث بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں بھی اس کا وارث ہوں۔ تو اپنے لیے کچھ کرو، جو اپنے پاس ہے اس کو دنیا کی بجائے اپنی آخرت پہ لگاؤ۔ اس لیے فرمایا دنیا میں بھی غور کرو، آخرت میں بھی غور کرو، تاکہ اس جگہ پہ خرچ کرو۔ دنیا میں اتنا خرچ کرو، کسی نے کہا نا دنیا میں اتنا خرچ کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت میں اتنا خرچ کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ اب دنیا کے اندر تو کوٹھی محل بنگلہ عالی شان وہ بنتا جا رہا ہے، اور آخرت کی کوٹھیوں کے، آخرت کے محلات کے اس کی کوئی فکر اور پرواہ ہی نہیں۔ اس لیے مجھے آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جہاں اپنی دنیا پہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنی آخرت پہ خرچ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة